بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اما بعد جو عناوین طے کیے گئے تھے ان میں کا ایک اہم عنوان عالمی اور ملکی یا میڈیائی اعتراضات اور اس کے جوابات بہت طویل موضوع ہے. 1 گھنٹے کے وقت میں بہت اختصار کے ساتھ آپ حضرات کی توجہ اس موضوع کی طرف ہلکے پھلکے انداز میں لے جاتے ہوئے اور اس کے آسان دستیاب مراجع اور کتابوں کا تذکرہ کرتے ہوئے گفتگو کو پوری کرنا ہے. عربی زبان میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے. موسوعۃ الشبہات حول الاسلام، شبہات اثیرت ضد الاسلام. اکیڈمیوں نے، مستقل ویب سائٹس ہیں. الحاد، الاخوان المسلمین کے مرشدوں اور اس کے جانباز کارکنوں نے بہت کچھ لکھا ہے. قریبی زمانے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام اسلام عقل کی نظر میں، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے رسائل پڑوسی ملک سے 10 جلد میں چھپ کر آ چکے ہیں. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے ان شبہات پر اصولی گفتگو کر لی ہے. حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے مجموعہ ترتیب دیا اسلام پر بیجا اعتراضات. یہ کتابیں دیکھنی چاہیے. بیان الاسلام نامی ویب سائٹ ہے پوری. مستشرقین نے جو اعتراضات قرآن پر، جو اعتراضات حدیث پر، جو اعتراضات سیرت پر، جو اعتراضات تاریخ پر، جو اعتراضات تعدد ازواج پر، جو اعتراضات عورت کے حصے میراث پر، جو اعتراضات نظام طلاق پر، جو اعتراضات نظام حلالہ پر، جو اعتراضات اسلام کے حدود و دیات کے نظام پر، قانون جرم و سزا پر، جو اعتراضات ذمیوں کے حقوق پر، جو اعتراضات اقلیتی اقوام کے حقوق پر کیے گئے ہیں، ان سارے اعتراضات کے جوابات کافی حد تک علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کردہ ادارے دارالمصنفین سے لکھنے والے علماء نے ایک ایک موضوع پر لکھا ہے. الاسلام والاستشراق مستقل موضوع ہے، پورا ایک کتب خانہ ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے
کہ اعتراض کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ اعتراض کم علمی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اعتراض کسی ایک آیت یا کسی ایک حدیث یا کسی ایک شریعت کے جزئیے کو لے کر ہوتا ہے، مجموعی شریعت کو نظر انداز کرتے ہوئے۔ لا اکراہ فی الدین، ایک آیت کو لے کر اعتراض کیا گیا۔ قبول اسلام ایک ایسا عمل ہے جو جبر کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسلام نام ہی ہے دل سے چند عقیدوں کے ماننے کا، جو جبرن کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے آبا و اجداد 10-20 نسلوں پہلے کافر ہی تھے، تو آج ہم مسلمان ہیں کسی جبر کی وجہ سے نہیں، برضا و رغبت مسلمان ہیں۔ پھر بھی ہمارے ملک میں بارہا یہی دعویٰ، یہی اعتراض دہرایا جاتے رہتا ہے۔ جبر سے اسلام پھیلا، تلوار سے اسلام پھیلا، تلوار اٹھانے والے اس کو کہاں سے مل گئے؟ مولانا حبیب الرحمن عثمانی صاحب محتمیم سادس یا خامس دارالعلوم دیوبند کے 900 صفحے کی کتاب ہے ان کی، اشاعت اسلام، کیا اسلام تلوار سے پھیلا؟ تو میں نے عرض کیا کہ ان شبہات پر محنت کرنے سے پہلے اعتراض کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے، اعتراض پر دلیل کا مطالبہ کرنا چاہیے، اعتراض کو آسانی سے تسلیم نہیں کر لینا چاہیے۔ آپ کے ملک میں ہمیشہ یک زوجگی کے قانون پر اصرار کیا جاتا ہے، ایک ہی بیوی ہونی چاہیے۔ ہر مسلمان گویا کہ 4 بیویاں رکھتا ہے، اس کا تذکرہ کرنے کی ہمت کرنے والے بھی کم ہیں۔ لیکن 70 سال سے یہ اعتراض دہرایا جاتے رہتا ہے میڈیا میں کہ ہر مسلمان 4 نکاح کرتا ہے۔ حقیقی مسائل سے توجہ ہٹانا، اشاعت اسلام کو روک نہیں سکے ہیں تو تشکیک اسلام اور تشکیک زدہ ذہنیت کی پرورش کر دینا، یہ دشمن کی سازش رہی۔ تعدد ازواج ایک مسلمانوں کا طرز عمل ہے اور ایک حکومتوں کا پروپیگنڈا ہے۔ مسلمانوں کا طرز عمل واقعی غلط ہے، دوسرا نکاح کرنے کے بعد پہلی کے حقوق کو نظر انداز کرنا یا دوسری کو بالکل چھوڑ دینا، میراث کا حصہ نہ دینا، انصاف قائم نہ کرنا، گھر آباد نہ کرنا، صرف ہوس کی تسکین کا ذریعہ بنانا، خانہ آبادی کا تصور ہی نہ رکھنا، یہ مسلمانوں کا غلط طرز عمل ہے۔ لیکن جو دشمن کا اعتراض ہے، اس کا اعتراض اس لیے صحیح ہے کہ ان کے پاس نکاح کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کا اعتراض اس لیے صحیح ہے کہ 4 نہیں، ہر رات اگر نہیں بھی ہو تو دستیاب ہے، قیمتاً حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسے نکاح کی ہی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر مرد ہے تو مرد رہنے کی ضرورت نہیں رہی، عورت ہے تو عورت رہنے کی ضرورت نہیں رہی۔ جن کے پاس عفت کا کوئی نظام نہیں ہے، حلال اولاد کا کوئی خانہ باقی نہیں رہا، ثبوت نسب کا کوئی تذکرہ نہیں ہے،
جن کے پاس خاندانی نظام کی ساری کڑیاں بکھر چکی ہیں، انکل اور انٹی کے علاوہ تیسرا لفظ نہیں ہے اس قوم کے پاس۔ اور ہمارے ابواب النکاح، ابواب الرضاعہ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، باب النفقات، اخیافی بھائی، اخیافی بہن، اللاتی بھائی، اللاتی بہن، خالہ، ماموں، پھوپا، پھوپھی، چچا، چچی، حقوق ہیں، حدود ہیں، نفقات ہیں، درجات ہیں۔ تو جن قوموں کے پاس خاندانی نظام کا اتنا وسیع تصور نہیں ہے تو ان کو ناراضگی ہے کہ آپ دوسرا نکاح کیوں کیا جائے، تیسرا نکاح کیوں کیا جائے۔ جہاں پر زنا کی سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے، جہاں پر کال گرل کا ایک مہذب مقام ہے، حسن کے مقابلے ہوتے ہیں، جسم فروشی کی فلم انڈسٹری چلتی ہے، معیشت کا ایک مضبوط ستون سمجھا جاتا ہے، تو ان کو دوسرے نکاح کے تذکرے کی کیا ضرورت ہے؟ واقعی ضرورت نہیں ہے۔ جو ملک جنگ زدہ ہیں اور جو معاشرے کے زمینی مسائل سے واقف ہیں اور حدود شریعت میں رہ کر نکاح دوسرا کرتے ہیں، تیسرا کرتے ہیں، چوتھا کرتے ہیں، نکاح مسیار کرتے ہیں، بالکل اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ ڈنکے کی چوٹ اعتراف اور اعلان کرنا چاہیے کہ واقعی اسلام میں موجود ہے۔ کوئی معذرت خواہانہ لب و لہجے کی ضرورت نہیں ہے، ایکسکیوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 نکاحوں پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ سارے نکاح زندگی کے آخری 10 سال میں رہے، سارے نکاح اس شخص نے کیے ہیں جس نے اپنی زندگی اور جوانی کا ابتدائی پورا حصہ ایک بیوہ خاتون کے ساتھ گزارا ہے۔ مکہ والوں نے تہمت لگانے کی جرأت کی تو ساحر اور شاعر سے آگے بڑھ کر کبھی زانی کی تہمت نہیں لگائی، کبھی جنسیت زدہ یا شہوت پرست ہونے کا الزام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں لگایا ہے۔ یہ واضح دلیل ہے، یہ ناقابل انکار قسم کا جواب ہے۔ حضرت الاستاذ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ نے سخت الفاظ میں اس مضمون کو بتایا کہ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے اتنے مردوں کی طاقت دی گئی، حدیث کہتی ہے، اور ایک مرد کی طاقت دنیا کے اتنے 100 مردوں کے برابر ہے، حدیث کہتی ہے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہزاروں مردوں کی طاقت رکھ کر 11 عورتوں پر اکتفا کرنا، یہ تو کمال عفت کی دلیل ہے، کمال ضبط کی دلیل ہے۔ اور جب اعتراض کیا جاتا ہے تو عام طور پر معترض اپنی زندگی یا اپنے معاشرے پر قیاس کرتے ہوئے اعتراض کرتا ہے۔ جن آخری 10 سالوں میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے نکاح کیے ہیں، وہ زندگی کے انتہائی مصروف ترین تاریخ ساز بین الاقوامی تبدیلیوں کا باب تھا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ گود میں پڑے ہوئے ہیں، گھروں میں گھسے ہوئے ہیں، سوائے
رنگ رنگیلیاں بتانے کے اور کوئی کام ہی نہیں تھا. سماج کو بدل دیا، ایک ایک طبقے کو حقوق دے دیے، اقوام عالم سے معاہدات کیے، خطوط لکھے گئے. معترض کو اعتراض کرتے ہوئے اوجھل کر دیتا ہے یا کرا دیا جاتا ہے زندگی کے دوسرے پہلوؤں کو. اپنے زمانے کے رواج پر قیاس، کیونکہ ہم تو پہلا نکاح کرتے ہوئے بھی ہمت نہیں کر پا رہے. بوڑھوں کا نکاح ہوتا ہے 30 سال کی عمر میں، 35 سال کی عمر میں. ٹھنڈے ملکوں کے رہنے والے ہیں، پہلے سے جنسی بدترین قسم کے امراض میں ہیں. انبیاء علیہ السلام کے پاس ایک سے زیادہ بیویوں کا ہونا تورات میں، انجیل میں موجود ہے. ہندوستان کے بادشاہوں اور خداؤں کے نکاح میں ہزاروں عورتوں کا ہونا کتابوں میں موجود ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 نکاح، ایک ایک نکاح ایک ایک قسم کی خاتون کے لیے مثالی ہے. سیاسی فائدے، سماجی اصلاحات، عالمی پیغام، دلجوئی کے پہلو، بیوہ خواتین کی اولاد کی پرورش، بکھرتے خاندانوں کو مجتمع کر دینا، اور بہت کچھ مقاصد ہے. پڑھنا چاہیے. حضرت مولانا قاضی سلمان سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ کی رحمت للعالمین. جہاد و قتال، دہشت گردی گزشتہ کے 20 سال میں گھسا پٹا قسم کا اعتراض ہے. آپ جونوسائیڈ اور نسل کشی اور عالمی جنگوں پر جتنی کتابیں لکھی گئی، وہ پوری کتابیں گوگل پر کم سے کم سرچ کر کے، کیونکہ ہر ایک کے ہاتھ میں دستیاب ہے اور اس کے شاگرد سبھی ہیں، تو اس لیے میں نے اس کا حوالہ دیا. اس لیے حوالہ نہیں دیا کہ بہت مستند ہے. اس پر سرچ کر کے بھی اگر آدمی دیکھ لے دنیا میں لڑنے والی قومیں کون سی ہیں. اس ملک کے شودروں پر 3000 سال سے آج بھی پریزیڈنٹ آف انڈیا مندر میں قدم نہیں رکھ سکتی ہے، نہ گزشتہ کا نہ موجودہ. بدھسٹوں کو اس ملک کے اندر لاکھوں کی تعداد میں کیسے ذبح کیا گیا. دنیا کی کون سی قوم ہے جس کے پاس جنگی نظام کے ضوابط طے ہیں؟ منہ لگانے کے قابل نہیں ہے یہ اقوام. پہلی جنگ عظیم پوری دنیا کو جھونکنے والی، سیکنڈ ورلڈ وار میں پوری دنیا کو دھکیلنے والی قوم. ہم نے جب سے کچھ شعور کی آنکھیں کھولی ہے، افغانستان کو تباہ کرنے والے، عراق اور شام کو آج تک جلانے والے، یوکرین کی اینٹ کو آج تک بجانے والی قوم یورپ کی قوم ہے. ویتنام اور استعماری طاقتیں، فرانس نے کتنے افریقی ملکوں پر اپنا استعماری اور سامراجی پنجہ گاڑا ہے، ناجائز قبضے کیا ہے. آج بھی افریقہ کے کئی ملکوں میں جہاں ہیرے نکلتے ہیں، قیمتی معدنیات نکلتی ہیں، فرانس کا ایک شخص جاتا ہے، ہوائی جہاز میں سمیٹ کر لے آتا ہے اور افریقی باشندے کو 2 بوتلیں دن رات گزارنے کے لیے دے دی جاتی ہے. فرانس نے جہاں پر سامراجی پنجے گاڑے، برطانیہ نے جہاں پر سامراجی پنجے گاڑے، چائنا نے جن غوریوں پر زیادتی کی،
پرتگیزیوں نے جہاں پر زیادتی کی، یہ عالمی تاریخ اور ملکی اقوام کی تاریخ کو پورے انصاف کے ساتھ دیکھنا چاہیے اور پورے اعتراف حقیقت کے طور پر مان لینا چاہیے کہ واقعی ان جنگوں کا سبب وہی لوگ ہیں جو اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا سعد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ چور چوری کر کے تھیلا لے کر بھاگنے لگا، اٹھایا نہیں گیا تو اس نے چوری کا تھیلا ایک طرف ڈال دیا، وہ بھی پکارتے پھرنے لگا چور 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 چور، تاکہ میری جان بچ جائے، تاکہ کسی کو میرے اوپر شک نہ ہو۔ ان دوسری قوموں نے اتنی چوریاں کر رکھی ہے، اس سے پہلے کہ ان کی چوری پر گفتگو کی جائے، اسلام پر اعتراض کسی تقابل کے جذبے کی وجہ سے نہیں، پوری سنجیدگی کے ساتھ۔ عالمی برادری انسانیت کے الفاظ، انصاف کے الفاظ، قیام امن کے الفاظ ناپاک ہو جاتے ہیں جب ان لوگوں کی زبان سے نکلتے ہیں۔ غزہ میں یہ واقعات تو آپ دیکھ رہے ہیں، انسانی برادری کہاں چلی جاتی ہے، عالمی امن کے قوانین کدھر چلے جاتے ہیں۔ ملکی اور عالمی شبہات میں قتال کو ایسے بنا کر پیش کیا جاتا ہے جیسے کہ بے گناہوں کو ذبح کرنے کا نام مقدس قتال ہے، مقدس جہاد ہے۔ قتال کے ضوابط ہیں، قتال کفر کے ختم کرنے کے لیے نہیں، ظلم کے ختم کرنے کے لیے ہے۔ اس موضوع پر لکھا گیا، فکر کا اہم موضوع ہے۔ اندھا دھن کہاں پر گردنیں کاٹی گئی؟ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور سرایا میں پوری جانیں اور افرادی نقصان ہوا ہے، مسلمانوں اور کافروں کی تعداد 700 سے 1800 سے زیادہ نہیں ہے۔ قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر لوگوں کی کتابیں دیکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے آقا کا معجزہ ہے کہ اتنے کم افرادی نقصان کے ساتھ آپ نے امن کو قائم کیا ہے، اتنے کم جانی نقصان کے ساتھ آپ نے دنیا میں امن قائم کیا ہے۔ اتنے تو ہمارے ملک کے ایک فساد میں صاف ہو جاتے ہیں۔ آپ کے ملک میں 3000 سے زائد فسادات 70 سال کے عرصے میں ہوئے ہیں۔ اگر یک طرفہ یہ فسادات مغلیہ دور کے 700 سال میں ہوتے تو کوئی دوسری قوم اس ملک میں باقی نہ رہتی۔ ترکی خلافت کے 600 سال میں اگر یوکرین اور عراق اور افغانستان والے بم دوسری قوموں پر خلافت عثمانیہ کے 600 سالہ دور کے اندر برسا دی جاتے تو آدھی سے زیادہ دنیا دوسری قوموں سے خالی ہو جاتی۔ تاریخ سے ناواقفیت نے ہمیں بھی ذہنی غلام بنا دیا ہے، تاریخ سے ناواقفیت نے ہمیں بھی میڈیائی پروپیگنڈے سے متاثر اور مرعوب کر دیا ہے۔ شکست خوردگی کے سائے میں آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اسی طرح سے گزارتے رہے آپ کی نسل غلام تو بن سکتی ہے، کوئی انقلاب بپا کرنے والی قوم نہیں بن سکتی ہے۔ گو کشی،
گاؤ ہتیا ہمارے ملک کا وہ مسئلہ ہے جو بادشاہ اکبر کے زمانے سے چل رہا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں گائے کی پوجا اور گائے کا تقدس جو اس قوم کے پاس ہے اس کو ذکر کیا ہے۔ یہ خالص سیاسی مسئلہ ہے، مذہبی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی قوم کسی جانور کو مقدس سمجھ کر ذبح نہیں کرنا چاہتی ہو تو اس کے اپنے مذہب کا مسئلہ ہے، دوسری قوموں پر تو اس کو مسلط نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کیا کوئی جانور ملک کے باشندے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے؟ کیا کسی جانور کے بچانے کے لیے ملک کے غربت کے مسئلے، ناخواندگی کے مسئلے، جہالت کے مسئلے، بے روزگاری کے مسئلے، بیواؤں کے مسئلے، مہنگائی کے مسئلے کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے ایک جانور کی حفاظت کے لیے؟ ہمارے ملک میں جتنے سلاٹر ہاؤس اور مسالخ ہیں، گائے کا گوشت عرب ملکوں میں سپلائی کیا جاتا ہے، وہ 100% تقریباً ہندو بھائیوں کے نام مسلمانوں کا رکھا ہے، الکبیر نام کا نام مسلمانوں کا رکھا ہے، لونا کے نام کا، تاکہ عرب ملکوں میں قبول کر لیا جائے آسانی سے، یا بہت چھوٹے حصے کا پارٹنر بنا کر رکھا ہے تاکہ مذہبی کارروائی کرنے میں سہولت رہے۔ ہزاروں گائے کی تعداد ہے جو آنکھوں سے دیکھنے والوں نے بتلایا بنگال کی سرحدوں سے بنگلہ دیش میں منتقل کی جاتی ہے۔ ہزاروں کی تعداد ہے کہ جو پاکستان میں منتقل کر دی جاتی ہے ہندوستان کے راستوں سے۔ اگر واقعی یہ مذہبی تقدس کا معاملہ ہوتا تو یہ کاروبار کے چلانے والے مخصوص قوم کے نہ ہوتے، چارہ گھوٹالے اسی مذہب کے ماننے والوں نے کیا، اپنے خدا کے چارے کو کھا لیے۔ گاؤ شالہ اور جانوروں کی حفاظت کے لیے جو ادارے قائم کیے جاتے ہیں، ان اداروں کی دیکھ بھال کرنے کا کوئی انتظام حکومتوں کے پاس نہیں ہے۔ آئے دن آپ کے علاقوں میں حوادث کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، جانوروں کے نکلنے کی وجہ سے، کھیتوں کو کھا لینے کی وجہ سے، انسانوں پر حملہ کرنے کی وجہ سے۔ اگر آپ واقعی اپنے مذہب پر عمل کرنے میں سنجیدہ ہیں تو آپ اپنے جانور کی حفاظت کیجئے، اپنی مالی امداد اس پر خرچ کیجئے، ملک کے لیے درد سر، معاشرے کے لیے تکلیف دہ بنا دینا۔ ہمارے اکابر نے اسی لیے بقرعید کے موقع پر بھائی جہاں فساد کا اندیشہ ہو، اس سے انکار نہیں ہے کہ ہم عقیدے کو کبھی نہیں بدل سکتے ہیں، تحریم حلال کبھی نہیں کیا جا سکتا ہے، تحریم حلال نہیں کیا جا سکتا، حلال کو ہم حرام اعتقاداً کبھی نہیں بنائیں گے، عملاً بعض علاقوں میں احتیاط کر لیں گے تاکہ کوئی اس سے بڑے فساد کا واقعہ نہ ہو جائے۔ ہر تھوڑے دن میں گوکشی کا مسئلہ، کتنی مندریں ایسی ہے، بہت اچھا لکھا ہے، اللہ مغفرت فرمائے، حضرت مولانا عبد الکریم پاریکھ رحمت اللہ علیہ، حضرت ندوی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد، خلیفہ، نمائندہ عبد الکریم پاریکھ رحمت اللہ علیہ کی بہت چھوٹی کتاب ہے، گائے کا قاتل کون، الزام کس پر۔ اس پوری کتاب میں حضرت نے
لکھا کہ گائے کی قربانی مقدس قربانی ہے، ہندو بھائیوں کی معتبر کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور فلانی فلانی مندر کی تصویر اور اخباری تراشے حضرت نے نقل فرمائے کہ وہاں پر گائے کو ہی ذبح کیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں رہنے والے سب ہندو ہیں، یہ سب سے بڑی ہندوستان کی تاریخ کا جھوٹ ہے۔ ہندو لفظ کی تعریف طے نہیں ہے۔ ہندو نام دینے والا، نام رکھنے والا البیرونی ہے۔ البیرونی نے، سیاح نے، مؤرخ نے اس دوسری قوم کو جو سندھ کے بجائے ہند میں رہتی تھی، اس نے اس کو ہندو قرار دیا۔ باقی برہمن اور اونچی ذات، شودر اور نیچی ذات، اصل اس ملک کی طبقاتی تقسیم اور اصل اس ملک کے اندر منوادی ذہنیت اور بھید بھاؤ کا تصور، آپ کے ملک کا کوئی واقعہ، آپ کے ملک کی کوئی سیاسی کوشش اس نظریے سے خالی کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ ابھی رام مندر کا افتتاح ہے تو رام مندر کے ٹرسٹ میں پورے برہمن ہیں، کوئی چھوٹی ذات کا آدمی نہیں ہے۔ برہمن قوم نے اپنے مالی مسائل کے حل کرنے کے لیے پنڈتوں کے عہدے، مذہبی رہنماؤں کے عہدے، مندروں کی خدمت کے عہدے اپنے لیے مختص کر کے رکھ لیے، تاکہ کوئی دوسری قوم مذہبی علم کی طرف نہ آئے، اور مذہبی علم کی طرف کسی چھوٹی ذات کو داخل ہونے پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اگر وہ گیتا کے الفاظ سن لیتا ہے تو اس کی کان میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ یہ سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے، واضح چیز ہے۔ تو میں اصل یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ گاؤ کشی کا مسئلہ ہمارے ملک کے حقیقی مسائل میں سے نہیں ہے۔ ہمیں بہت زیادہ جذباتی نہیں بننا چاہیے، حقیقی مسائل کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ فسادات کیوں ہوتے ہیں اور فسادات کا سد باب کیسے کیا جائے؟ اسباب اور سد باب واضح دو ٹوک ہونا چاہیے، تاکہ محلے میں، بستی میں جب بھی اس قسم کے مسائل کھڑے ہوں تو ہم اپنی قوم کو سنبھال سکیں۔ بہت لمبی گفتگو ہے، میں نے جیسے عرض کیا کہ مختصراً گزروں گا میں۔ کبھی بھی فساد مقامی لوگوں کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے۔ اگر گودرا میں کوئی فساد ہوتا ہے تو گودرا کے مقیمین سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اتنی ہمت پڑوسی کر نہیں سکتا ہے کہ وہ میرے گھر میں گھس جائے اور درندگی کے ساتھ حاملہ عورت سے بدکاری کرے، اس کے پیٹ کے بچے پر چھرا گھونپ دے اور اس کے قتل کے اقدامات کر لے۔ اتنی انسانیت مری نہیں ہے۔ باہر سے لوگوں کو لایا جاتا ہے۔ فسادات الیکشن کے بعد عام طور پر ہوتے ہیں، کیونکہ جو پارٹی ہار جاتی ہے وہ ضرور کوشش کرتی ہے کہ جتانے والوں سے انتقام لے یا اپنے نفس کی تسکین کا انتظام کر لے۔ فسادات دو شخصوں کی ذاتی مخاصمت، دو قوموں کا تنازع بن جاتا ہے۔
دو آدمی کی لڑائی ہو رہی تھی بائک پر جاتے ہوئے، نوک جھونک ہو گئی، تیز کلامی ہو گئی. ایک کا تعلق مسلمان فرقے سے ہے، دوسرے کا تعلق ہندو فرقے سے ہے. دونوں نے اپنے دوستوں کو بلایا. دو شخصوں کی جنگ دو قوموں کی جنگ بن جاتی ہے. فسادات غیر اہم مسائل کو اہم بنانے سے. میلاد کا جلوس جا رہا ہے تو میلاد کے جلوس میں ایک سرپھرے نے اور اکثر و بیشتر طے شدہ منصوبے کے تحت ہندو بھائی کی دکان سے کوئی سامان چوری کر لیا، چھیڑ لیا اسے، اس کی دکان پر جھنڈا لگا دیا. اس نے اکثریتی فرقے نے اپنے لوگوں کو جمع کیا. اب میلاد کا جلوس فساد کا جلوس بن جاتا ہے. گنیش جا رہا تھا، اس میں سے کسی ایک بے قابو شخص نے مسلمانوں کی مسجد اور عبادت گاہ پر کوئی خاص قسم کا رنگ اس نے چھڑک دیا. حل یہ تھا کہ آپ صاف کر لیتے، حل یہ تھا پولیس کو انفارم کر دیتے، حل یہ تھا کہ آپ اشتعال دلانے پر اشتعال میں نہ آتے. لیکن ادھر سے بھی اشتعال میں آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد سوائے خربوزے کے کٹنے کے اور کچھ نہیں ہوتا ہے، چاہے خربوزہ تلوار پر گرے یا تلوار خربوزے پر گرے. کیونکہ پوری مشنری منصوبہ بند سالہ سال کی محنت کے نتیجے میں ایک ہی فرقے کا معاون بنی ہوئی ہے. تو ایسے موقع پر کسی بھی مسلمان کا عاقبت اندیشی اور دور کا سوچے بغیر کوئی بھی قدم اٹھانا غلط ہے. فسادات کا حل دوسری قوموں سے تعلقات اس ملک کے مسائل میں سے ہیں کہ غیر مسلموں سے رواداری کے حدود کو سیکھیے، غیر مسلموں سے تعلقات کے احکام کو جانیے. سورہ ممتحنہ میں جو احکام ذکر کیے گئے، مدارات کی اجازت ہے، مواسات کی اجازت ہے، موالات کی کبھی اجازت نہیں ہے، عیادت کی اجازت ہے، تعزیت کی اجازت ہے، تقدیس کی اجازت نہیں ہے، غیروں کے شاعر کی تعظیم کی اجازت نہیں ہے، گنیش کے لڈو خریدنے کی اجازت نہیں، پتنگ بازی کی اجازت نہیں، آپ بھی قشقہ لگانے جائیں اس کی اجازت نہیں، آپ بھی شمع روشن کر کے مسجد کی افتتاح مجلس کی افتتاح کرنے لگ جائیں، اجازت نہیں. توحید کا عقیدہ اتنا شفاف، اتنا بے لاگ ہے کہ جو دوسری قوموں کے ساتھ ان کے شعائر میں اعتقاداً اور عملاً انضمام کبھی قبول نہیں کر سکتا. انسانیت کی بنیاد پر احترام کیا جائے گا، ہم وطن بھائی ہونے کی بنیاد پر حقوق ادا کیے جائیں گے، لیکن نہ مشرکانہ اعتقاد کو قبول کیا جائے گا، نہ کسی کفریہ عمل میں شرکت کی جائے گی. یہ مسئلہ بھی اس ملک میں بار بار آتے رہتا ہے. عزیمت کا درجہ کیا ہے، رخصت کا درجہ کیا ہے؟ جب کسی سے شری رام جے شری رام کہلوا دیا جائے اور کوئی کفریہ نعرہ بکوا دیا جائے. عزیمت کا درجہ کیا ہے، رخصت کا درجہ کیا ہے، داعی کیسے بن کے مرنا چاہیے، موت کا خوف نکالنا چاہیے، آخری سانس تک ایمان پر مرنے کا حوصلہ اس ملک میں رہنے والوں کو بطور خاص اپنی نسلوں میں پیدا کرنا چاہیے. توہین رسالت عالمی مسائل میں سے ایک مسئلہ جو وقتاً فوقتاً ابھرتے رہتا ہے.
توہین رسالت، گستاخی رسول، قرآن کو جلانا، مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا۔ حل یہ ہے کہ آپ قرآن کی تعلیم کو عام کیجئے، حل یہ ہے کہ سیرت کے پیغام کو عام کیجئے۔ بھٹکل میں ایک مرتبہ مسابقہ رکھا گیا صرف غیر مسلموں کے لیے، سیرت کے عنوان پر اتنے صفحے کا مضمون لکھنا ہے، 25,000 کا انعام۔ نام پکارا گیا، ایک لڑکی اٹھ کر آئی اور اس نے کہا کہ جو نام آپ نے پکارا ہے وہ میرا ہی ہے، لیکن شاید میں اس انعام کی مستحق نہیں ہوں، اس لیے کہ جب میں نے سیرت پر لکھنے کا ارادہ کیا تھا اس وقت میں غیر مسلم تھی، اب میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ ایسی تدابیر سوچنا چاہیے، ایسی ترکیبیں دریافت کرنا چاہیے، ایسے تجربات تلاش کرنا چاہیے کہ جس سے غلط فہمیاں ختم کی جا سکتی ہوں۔ احتجاج مسئلے کا حل نہیں ہے، مظاہرے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسلم ریاست یہ کارروائی کرے گی کہ مرتد کو قتل کیا جائے، اسلامی ریاست کا یہ اختیار ہے کہ شاتم رسول کو سزا دی جائے، مسلم ریاست کا اختیار ہے۔ اسلامی ریاست میں رہنے والے کسی عامی کا اختیار نفاذ حدود کا نہیں ہے۔ نفاذ حدود، اقامت حدود کا کام سرکاری ہے، انفرادی نہیں ہے۔ اور جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں وہ کوئی مسلم ریاست نہیں ہے، مسلم اکثری ریاست نہیں ہے کہ مسلم اکثریتی ریاست ہو اور آپ کر لیں تب بھی اجازت نہیں ہے۔ آپ ایک دارالامن میں ہیں، آپ ایک دارالجمہوریہ میں ہیں۔ دارالامن یا دارالجمہوریہ ان ملکوں کے جو جمہوری قوانین ہیں، جو آپ کے دوسری قوموں کے ساتھ معاہدات ہیں، ان معاہدات کے دائرے میں رہ کر جو قانونی کارروائی کی جا سکتی ہو وہ قانونی کارروائی کرنا چاہیے۔ بعض خفیہ طریقے پر جہادی تنظیمیں، سرپھرے قسم کے لوگ کام کرتے رہتے ہیں۔ میڈیا میں نوجوان ایسی ویب سائٹ سے جڑ جاتے ہیں۔ صاف طور پہ پڑھنا چاہیے کہ اقدامی قتال کے شرائط کیا ہیں۔ آپ کسی کچی فکر کا شکار نہ ہو جائیے۔ اسلامی خلافت کے قائم کرنے کا مرحلہ وار نظام کیا ہے؟ اسلامی خلافت کے قائم کرنے کا کام کوئی دفعتاً نہیں ہوگا۔ خلافت کے قائم کرنے کا کام کوئی ایک دن دو دن میں نہیں ہوگا۔ آپ کے بڑے زندہ ہیں، آپ کی سرپرست تنظیمیں باقی ہے، کیا آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے ملک کے مسائل میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی انقلاب آ جائے، فلانی پارٹی ختم ہو جائے، فلانی پارٹی آ جائے۔ سیاسی انقلاب یہ مکمل حل نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آج آپ کو پارلیمنٹ دے دی جائے تو آپ کی قوم میں کتنے لوگ ہیں مختلف وزارتوں کو سنبھالنے کے قابل؟ سیاسی انقلاب سے پہلے اخلاقی انقلاب، سیاسی انقلاب سے پہلے سماجی انقلاب، سیاسی انقلاب سے پہلے تعلیمی انقلاب۔ جن 52 ملکوں میں مسلمان نام کا بادشاہ ہے، کیا وہاں پر نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے؟
کیا وہاں پر زکوٰۃ دینے والوں کی تعداد زیادہ ہے؟ کیا وہاں پر باحجاب عورتوں کی تعداد زیادہ ہے؟ کیا وہاں پر سودی نظام سے بچنے والوں کی تعداد زیادہ ہے؟ نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ محض مسلمان نام کے کسی بادشاہ کا اقتدار پر آ جانا پورے ملک کے بدلنے کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ خلافت قائم ہونی چاہیے، خلافت کی کوشش ہونی چاہیے، لیکن تدریج کو نظر انداز نہ کیجیے، اس کے مراحل کو نظر انداز نہ کیجیے۔ ضرور اپنی اجتماعیت کو بچائیے، ضرور اپنے بڑے سے جڑے رہیے، ضرور افراد سازی کا کام کیجیے۔ وہ کام کیجیے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں حلف الفضول میں کیا ہے، وہ کام کیجیے جو صحابہ نے حبشہ میں کیا ہے، وہ کام کیجیے دوسری قوموں کو لے کر جو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں مدینہ منورہ جا کر میثاق مدینہ کے ذریعے سے کیا ہے۔ سیرت سے موازنہ، سیرت پر اپنے آپ کو لانا آپ کے سامنے تعمیری میدان ہے، تعمیری میدان۔ شرابیوں کے مدرسے قائم کیجیے، تعمیری میدان، اولڈ ایج ہوم قائم کیجیے تاکہ آپ کی قوم کے بوڑھے ایمان پر مرے، کسی عیسائی اولڈ ایج ہوم میں جا کر عیسائی بن کے نہ مرے۔ اس ملک میں آپ تعمیری کام کیجیے، یہاں کے غربت کے خاتمے کے لیے، فلاحی اسکیمات کو متعارف کرانے کے لیے، جوئے سود اور رہن سینٹروں کے خاتمے کے لیے، خودکشی کے رجحان کو کم کرنے کے لیے، نوجوانوں کو قوم اور انسانیت اور ملک کی تعمیر میں حصے دار بننے کے لیے، اس ملک سے رشوت ستانی کو ختم کرنے کے لیے۔ محبت کا جواب، نفرت کا جواب محبت سے ہی دیا جائے گا، نفرت کا جواب نفرت سے دینا، کانٹے کا جواب کانٹے سے دینا، یہ نفس کی تسکین کا ذریعہ تو بن سکتا ہے لیکن حقیقی حل کبھی نہیں بن سکتا ہے۔ نجاست کو نجاست سے صاف کیا جائے، نجاست میں اضافہ ہوگا، صفائی اور طہارت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اس قسم کی جب باتیں کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے، آپ جہاد و قتال کو نہیں جانتے ہیں، جانوں کے ضیاء کو ہم نہیں جانتے۔ کتاب السیر کا باب بہت اہتمام سے دیکھا جانا چاہیے تاکہ اس قسم کی فکروں سے ہم متاثر نہ ہوں۔ آپ اقامت خلافت کی بات کر رہے ہیں، اپنی بیٹیوں کے ارتداد کو تو روک کے بتائیے، تعلیمی نظام کے مقابلے میں اپنے عصری ادارے قائم کر کے بتائیے، مکاتب کو منظم مؤثر بنا کے بتائیے۔ ہم ہمیشہ دہراتے ہیں کہ ہم سے 10ویں نہیں پڑھی جاتی ہے، پارلیمنٹ بدلنے کے خواب ہے، ہم سے چبوترے نہیں چھوڑے جاتے ہیں، اسمبلی بدلنے کے خواب ہے، ہم سے شادی کی ایک رسم نہیں چھوڑی جاتی ہے، ان سے مقابلے کا بڑا غم ہے جنہوں نے شادی کی زندگی کو ٹھکرا دیا۔ یہ دو قوموں کا کبھی مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ دنیا دار الاسباب ہے۔ ایک قوم من حیث القوم اپنے مردہ مذہب کو زندہ کرنے کے لیے اس کے کسان، اس کے تاجر، اس کے ہیرو، اس کے ہیروئن، اس کے مرد، اس کی عورتیں، اس کے پنڈت، ان کی عوام سب متحرک ہے، اور ایک من حیث القوم اپنی قومی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جیتا ہے یا تو ذاتی مکان کی تعمیر کے لیے یا دھوم دھام کی شادی کے لیے۔ من حیث القوم اپنی ذمہ داری کا، جس قوم کے افراد کو جینے کا
کوئی طریقہ نہ ہو وہ اپنے قومی محاذ پر کبھی فتح نہیں پا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح علم و عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے پروپیگنڈے اور مایوسی اور جذباتیت سے متاثر ہونے سے اللہ ہم سب کا بچنا آسان فرمائے۔